یعنی دیکھیے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں نا، اس میں ہم جب غور کریں گے، یہ سورہ فاتحہ سبھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں الحمدللہ کہا، الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ کیوں کہا؟ المدح للہ کیوں نہیں کہا؟ الشکر للہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں الحمدللہ کہا؟ احمد اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ رب العالمین نے کیوں الحمدللہ کہا؟ نحمد اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں الحمدللہ کہا؟ حمد للہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ کیوں کہا؟ ان الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ رب العالمین نے کیوں کہا الحمدللہ؟ کیوں نہیں لفظ الجلالہ کو مقدم کر دیا، جس طرح سے اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر مفعول کو مقدم کر دیا حق پیدا کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں مقدم کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیوں لفظ الجلالہ کا استعمال کیا؟ وقال الحمدللہ ولم يقل الحمد للحي القيوم القادر السميع البصير غفور الرحيم وغيرها من هذه الصفات والاسماء. کیوں نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ یہ ساری چیزیں اس ٹاپک کے اندر آتی ہیں کہ ایک ہی دو لفظ ایسے ہیں پہلی ہی صورت کے جس کے اندر ہم غور کریں. اتنے سارے سوالات ہمارے ذہن کے اندر جنم لیتے ہیں. لماذا لم يقل سبحانہ وتعالیٰ ہکذا؟ لماذا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس کے مفہوم ہے. سر میں بتاؤں آپ کو، اور آپ جانتے ہوں گے کہ الحمد کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں اس کائنات کے اندر ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے. اور اس کا مفہوم کہاں سے پیدا ہوا؟ صرف دو لیٹر سے. only two letters there are only two letters, الف اور لام. الف اور لام کو نکال دیجئے، وہ ساری تعریفیں جو اللہ رب العالمین کے لیے اس کائنات میں ہو سکتی ہیں، متصور ہو سکتی ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں، وہ سب نکل جائے گا. کیا بلاغت ہے قرآن کی! صرف دو لیٹر سے اس نے یہ جمال پیدا کر دیا، یہ کمال پیدا کر دیا، یہ بلاغت پیدا کر دی، یہ حسن اور یہ خوبیاں پیدا کر دی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتا ہے، الاختلاف فی التعبیر، یعنی اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے ایک ہی خطاب کرتا ہے، اور یہ دو صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے. وردت قصۃ موسیٰ علیہ السلام فی سورۃ المعارج، فی سورۃ النمل وفی سورۃ القصص. یقول اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فلما جاء نودیا، فلما جاءها، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فلما جاءها نودیا، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ آئے تو آپ کو پکارا گیا. دوسری سیم صورت میں سیم اسٹائل میں اللہ رب العالمین بولتا ہے، فرماتے ہیں فلما اتاها، دیکھیے جا وہاں کا یا اتاها کر دیا. کیوں؟ ما سر هذا الاختلاف في هذا التعبیر؟ وہاں پہ جا بولا اور یہاں پہ آتا بولا، شخصیت ایک ہے، خطاب ایک ہے، خطاب کرنے والا بھی ایک ہے، اور جسے خطاب کیا جا رہا وہ بھی ایک ہے. کیا سر ہے؟ یہ اس کے بارے میں بحث ہوگی، باتیں ہوں گی. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈال دیجئے. اور سیم سچویشن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ. لماذا ما سر هذا الخلاف؟ اللہ رب العالمین تقدیم تاخیر کر رہے ہیں. بہت ساری آیتوں کے اندر فرماتے ہیں سورۃ المعارج میں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. دیکھیے یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن فلاں فلاں بھائی، باپ بھائی بہن شوہر، یہ سارے کے سارے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے سیم اسٹائل میں دوسری آیت کے اندر ان کو الٹ دیا، جن کو پیچھے بیان کیا تھا ان کو پہلے کر دیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ دیکھیے کیا ما هو السر فی هذا التقدیم وفی هذا الاختلاف. اللہ سبحانہ وتعالی ملائکہ ایک لفظ ایسا بھی جانتے ہیں فرشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہیں اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو مؤنث استعمال کیا ہے اور کہیں اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو مذکر استعمال کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. سجدہ مذکر استعمال کیا اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اسجدوا لآدم، مذکر استعمال کیا. انبئونی باسماء ہؤلاء، مذکر استعمال کیا. الملائکۃ یشہدون، مذکر استعمال کیا. یدخلون علیہم من کل باب، مذکر استعمال کیا. الملائکۃ یسبحون، مذکر استعمال کیا. لا یعصون اللہ ما امرہم، مذکر استعمال کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہیں مؤنث بھی استعمال کیا. کیا کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی مذکر بھی مؤنث بھی ہو؟ ایک شخص اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے لیے استعمال کیا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ. میں آپ کو چھوٹا سا بتا دوں اس کا جواب. جہاں اللہ رب العالمین کسی چیز کی خوشخبری دیتا ہے تو آپ فرشتوں کو فیملی میں استعمال کرتا ہے مؤنث. کیوں؟ جہاں اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے کسی عذاب کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، وہاں ظاہر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین وہاں ملائکہ کو مذکر استعمال کرتا ہے.
جہاں کام کے لیے استعمال کرتا ہے، ورک کے لیے، فعل کے لیے، وہاں پہ مذکر استعمال کرتا ہے. جہاں بھی ملائکہ کے بعد فعل آیا ہوا ہے سب مذکر استعمال آیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے. استخدم اللہ سبحانہ وتعالی المفرد والمثنى والجمع. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین خطاب کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اور اسماعیل علیہ السلام کو انطہرا تسمیہ کیسے کہتے ہیں، جول کیسے کہتے ہیں، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اور سیم سچویشن میں اللہ رب العالمین نے خطاب کیا انطہر، طہر سنگلر، طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر. نہر دیتے ہیں مذکر مفرد استعمال ہوا ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر. دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے، قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے. آپ اس کے اندر جب ڈوبیں گے تو آپ کو جو موتیاں ملیں گی، خدا کی قسم آپ اتنے خوش نصیب ہوں گے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس طرح کی موتیاں اس کے اندر تلاش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المعارج میں اضافہ کر دیا کسی لفظ کا، کیا فرمایا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. سورہ قاریہ ہم سب پڑھتے ہیں نماز میں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. وہاں پر اس کی ایڈجیکٹو لے آئے، اس کی صفت لے آئے. کیا وجوہات ہیں، کیا ریزن ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا استطاعوا، ایک جگہ فرمایا استطاعوا، ایک جگہ استعمال حذف کر دیا، ایک جگہ ڈیلیٹ کر دیا. استطاعوا استطاعوا، تتنزل تنزل، تتوفاهم توفاهم، لم يكن. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہیں فک اور ادغام، یہ صرف میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کہاں پہ ادغام کیا جائے گا، کہاں پہ ادغام نہیں کیا جائے گا، کہاں پہ تعلیل ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من یرتد منکم، اور سیم اسٹائل میں فرماتے ہیں من یرتد منکم. ما هو السر فی هذا الفک والادغام. میں آپ کو دو تین استعارے کی مثالیں دوں گا، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ استعارہ دیکھ لیجیے کیا خوب استعارہ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ. میں پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں یہ تفسیر البیانی ہے کیا، اس کے اندر کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، کیسے آپ اس کے کنہ کے اندر، اس کی باریکی کے اندر، اس کی گہرائی کے اندر کیسے پہنچے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. کہ ہم رات سے دن کو چھیل کر کے نکالتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ جب بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے جو کھال کو نکالا جاتا ہے اس کو سبز کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا استعارہ استعمال کیا ہے کہ ہم اس رات سے جب رات ختم ہوتی ہے صبح کو ایسے نکالتے ہیں جس طرح سے کہ بکرے کی کھال کو آہستہ آہستہ نکالا جاتا ہے اور وہ گوشت نظر آتا ہے. آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ سوئچ آن کر دیا اور صبح ہو گئی ہو؟ نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. فجر کے بعد آپ دیکھیے کیسے آہستہ 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 آہستہ. استعیر هنا خروج النفس شيئا فشيئا لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلا قليلا. استعارة، والله استعارة قد بلغت من الحسن أقصاه وتربعت على عرش الجمال بنظمها الفريد. صبح کو بھی زندگی عطا کر کے ایسے تشبیہ دیا جیسے کہ کوئی انسان چلتا ہے، سانس لیتا ہے، صبح بھی سانس لیتی ہے. والصبح اذا تنفس. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. جب پانی نے سرکشی کر دی، جب پانی نے تجاوز کیا. ہم تو دیکھتے ہیں انسان سرکش ہوتے ہیں، انسان سرکشی کرتے ہیں. کیا پانی بھی آپ کو 3-4 سال پہلے یاد آیا ہوگا، یاد آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے پانی نے سرکشی کی. اور خدا کی قسم پانی سرکشی کرتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سرکش کا لفظ استعمال کیا پانی کے لیے. وَإِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ. گویا کہ انسان کو تشبیہ دیا ایک ایسے انسان سے جس پانی کو تشبیہ دیا ایسے انسان جس کے اندر سرکشی ہوتی ہے، جو حد سے تجاوز کر جاتا ہے. اگر اسی بات کو سیدھے سیدھے کر دیا سیلاب آ گیا، باڑھ آ گئی، پانی آ گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب پانی حد سے تجاوز کر گیا، جب پانی سر سے اوپر چلا گیا، یہ کمال ہے، یہ جمال ہے جو سب کو نہیں آتا. کچھ خاص لوگوں کو یہ چیزیں آتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لما سکت عن موسیٰ الغضب. جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ خاموش ہو گیا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کیا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام شانت ہو گئے؟ نہیں. اگر یہ کہتے وہ جمال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب استعارہ تو جبھی پیدا ہوگا نا. اگر آپ اپنی بات کو سیدھے سادھے انداز میں کہیں تو کیا جمال؟ ہم یہاں سیمینار ہی نہیں ہوتا اس میں، نہ قرآن مجید وہ کلام پاک ہوتا جو زندگی بھر کے لیے موجز ہوتا، نہ اس کے اوپر اتنی ساری باتیں کی گئی ہوتی. ظاہر ہے عربی زبان کا جو سب سے ہائیسٹ ٹیکسٹ ہے، خوبصورت بہترین ٹیکسٹ جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، جس کی طرح سے اس وقت بھی اور آج بھی اور قیامت تک بھی کوئی بھی
کوئی بھی اس کی ایک آیت کی طرح ایک لفظ کی طرح کوئی لفظ گڑ نہیں سکتا. یہ خوبصورت سا استعارہ ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں واشتعل الراس شیبا، واشتعل الراس شیبا، اتنا خوبصورت استعارہ دنیا کی کسی زبان میں پیدا نہیں ہوا ہے. جب بوڑھے ہو گئے یحییٰ علیہ السلام تو اللہ کو کیا کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد عطا کر. تو کہا کیسے ہو سکتا ہے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ واشتعل الراس شیبا کہ اللہ رب العالمین میرا سر، اس کا ترجمہ ہے کہ میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی کوئی بھی بال ایسا نہیں ہے جو سفید نہ ہوا ہو. اگر وہ کہتے ہیں اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا بات ہوتی؟ نو، کوئی بات ہی نہیں ہوتی. کہا اشتعل الراس شیبا. ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ گھر آگ سے بھر گیا، اور ہم کہیں کہ آگ گھر میں بھر گئی. There is a lot of difference between the two sentences. گھر جو ہے آگ سے بھر گیا، یعنی کوئی بھی کونا نہیں چھوٹا ہے جہاں آگ نہ پہنچی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ آگ گھر میں بھر گئی، نہیں ہو سکتا ہے اس روم میں نہ گئی اس روم میں نہ گئی ہو. یہی سیم اسٹائل واشتعل الراس شیبا کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. ایک کنایہ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اللہ، اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح سے بھی آپ چاہیے آئیے اپنی کھیتی میں. حاضر کنایہ الفریض من فرض به القرآن الکریم لا يستطيع انسان مهما اوتي من قوة وبلاغة وطلاقة لسانية عجيبة او غريبة او لا يستطيع ان يأتي بهذه الاستعارة مهما اوتي من قوة بيان، لا يستطيع. إنها عبرت عن المعاشرة الزوجية التي من شأنها أن تتم في السر والخفاء بالحرف، وهذا نوع من الأدب الرفيع. اللہ رب العالمین سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے ادب کے ساتھ یہ بات استعمال کی ہے. اس کو کسی اور لہجے میں استعمال کرتے بات نہیں بنتی، غیرتی اس کے اندر آ جاتی یا کھلاپن آ جاتا. ادب میں کھلاپن نہیں ہوتا ہے. ادب میں اپنی باتوں کو چھپا کر کے جس طرح سے بولیں گے آپ کی بات کے اندر جمال پیدا ہوگا، کمال پیدا ہوگا، حسن پیدا ہوگا. یہی تو بات ہے. ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ کان ایسے پکڑیے، کیا بات ہوگی؟ کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اپنا ہاتھ گھما کر کے ادھر سے پکڑیے، ادھر لے کر کے آئیے اور اپنا کان پکڑیے، تب یہ بلاغت ہوتی ہے، یہ ادب ہوتا ہے. اور یہی اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس قرآن شریف کے اندر. اور دنیا کی کوئی طاقت اپنا ہاتھ گھما کر کے یہاں نہیں لا سکتی ہے. قرآن کریم میں نے یہی استعمال کیا ہوا ہے. اور ایک اور مثال میں دیتا ہوں. یہ تو ہو گیا اس کے استعارے کی بات، اس کے کنایے کی بات، اس کے تفسیر بیانی کی بات. ایک اسٹائل کر دیجیے قرآن کریم کا، اس کی میوزک. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. مقفع. لیکن یہ شاعری نہیں ہے دوستو، یہ شاعری نہیں ہے. شاعری سے نہ پہلے کی بات ہے، نہ شاعری کے بعد کی بات ہے، نہ شاعری ہے. یہ کیا ہے؟ تاؤزین کہتے ہیں قرآن کریم نہ شعر ہے نہ نثر ہے. شعر اور نثر کے بہت اوپر کی بہت ساری چیزیں ہیں. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى. تھوڑا سا کہیں چینج ہو جاتا تاکہ شاعری سے اس کی مثال نہ آنے پائے. ایک لفظ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، ایک آیت رب انی وہن العزم منی. خدا کی قسم آپ غور کیجئے اس لفظ پہ، رب انی وہن العزم منی. یہی وہی جس میں اشتعال الراس شیبا کہتے ہیں اے رب العالمین رب انی، یعنی مائی لارڈ، رب انی اے میرے رب، وہن العزم منی یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. لیکن اس کا اسلوب دیکھیے، واللہ غور کیجئے اس کے اندر. آپ اس کے اندر جو جمال پائیں گے، جو خوبصورتی پائیں گے، دنیا کی کسی زبان کے اندر نہیں پا سکتے. کہہ سکتے یا ربی وہن عزمی یا اعظامی یا بدنی، کچھ بھی کہہ سکتے نہیں. یہ جمال کیسے پیدا ہوتا؟ رب انی وہن العزم منی واشتعل، اس کے بعد کہا واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. سبحان اللہ. ایک ہزار بار آپ قرآن مجید کو پڑھ جائیے، کبھی بوریت کا احساس ہوتا ہے؟ کسی ناول کو، کسی شارٹ اسٹوری کو، کسی منی اسٹوری کو آپ اٹھا لیجیے، 2 بار سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے. کسی کے شعر کو 2 بار 4 بار 10 بار شعر کو 2 4 10 بار پڑھ نہیں سکتے ہیں. لیکن نثر کی بات ہم کر رہے ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہر روز ہر سال امام کے پیچھے آپ تراویح میں سنتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے. آپ خود جب پڑھتے ہیں کتنا اس کے اندر کتنا خوبی، جو لوگ خاص طور سے معانی کو سمجھتے ہیں، جو اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس کے اندر انجوائے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ایک اور آیت میں فرماتا ہے فدمدم علیہم. فدمدم، یہ دیکھیے، یہ میڈم بیٹھی ہوئی ہیں انگلش کی، ان کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے فدمدم علیہم. ایسا لگ رہا ہے نا گر رہا ہے. اللہ رب العالمین دمدم علیہم ربہم، اللہ رب العالمین نے ان کو پر عذاب نازل کیا.
बिज़म्बिहिम, देखिए कैसा बिज़म्बिहिम, ज़म्ब क्यों, गुनाह क्यों, क्योंकि गुनाह खुफिया तौर से किया जाता है, गुनाह छुप के किया जाता है। फसव्वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बराबर कर दिया। लेकिन जब दमदमा कहा तो लग रहा था कि कुछ नाजिल हुआ है, लग रहा था कुछ गिरा है, कोई चीज आ रही है, ताकि डरे उसे। ये कुरान करीम का उसलूब है, ये वो उसलूब है जिसकी तरह से दुनिया की कोई ताकत कोई उसलूब पैदा नहीं कर सकती है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। डॉक्टर ग्रे मिलर फरमाते हैं अपनी किताब थी अमेजिंग कुरान में कि दुनिया का कोई मुअल्लिफ, कोई आथर ऐसा नहीं है। मैं तो अरबी में लिख के लाया था, लेकिन मुझे उर्दू में बोलने को कह दिया गया कि कोई भी आथर ऐसा नहीं है जो अपनी किताब लिखने के बाद ये दावा कर सके कि मेरी इस किताब के अंदर मिस्टेक्स नहीं है। लेकिन कुरान करीम ना सिर्फ ये दावा करता है कि मेरी किताब में मिस्टेक नहीं है, बल्कि वो चैलेंज करता है सारे अदीबों शायरों को कि इस चीज से कोई भी बना करके पेश कर दीजिए। खुदा की कसम ना उन्होंने पहले पेश कर सके, ना कभी क़यामत के दिन पेश कर पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस कुरान करीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग जो बातें मैंने कही हैं, जो लोग ये बातें अरबी नहीं जानते हैं, वो उन बातों को समझना चाहते हैं, तो मेरी इस किताब का मुताला फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सारी जमालियात, वो सारे असरार, वो सारी ब्यूटीज इस किताब के अंदर 100 ऐसे अल्फाज, 100 ऐसी जगहें कुरान मजीद की इसके अंदर बयान की गई हैं जिसमें बताया गया है कि कुरान करीम ने कौन सा उसलूब क्यों इस्तेमाल किया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।